اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ، صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر، ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلیم اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں، اور یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط تر ہے۔ لہٰذا جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو تو ان میں صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان والوں کی باہمی محبت اور الفت کا سبب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے مسلمانوں کے باہمی تعلق کے بارے میں 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ نمبر 2، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ اور نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں باہمی تعلقات کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم والفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ شان نزول، اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا شان نزول مختلف واقعات میں ہوا، اور آیت کی زیر تفسیر حصے کے نزول سے متعلق 2 واقعات درج ذیل۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے، اور جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے خالی جگہ چھوڑتے تھے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی، اور جب مجلس شریف خوب بھر گئی اس وقت آپ تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا ہے اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں ہوتا وہیں کھڑا رہتا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے گئے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم دبا کر کہا،
کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نمبر 2، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بنو تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت حباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم وغیرہ غریب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند و نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں کہ جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدقے اور اخلاص میں بہتر ہو۔ آیت کی دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غربت کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ حضرت حارث بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو سچا کرے گا۔ آیت کا اگلا حصہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں کہ ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آیت مبارکہ کے اس حصے کے نزول سے متعلق 2 روایات درج ذیل۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت کا یہ حصہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت خی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں اس وقت نازل ہوا جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ اس پر انہیں رنج ہوا اور آپ رونے لگی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں اور انہیں روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نبی زادی ہو، تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آیت مبارکہ میں عورتوں کا جداگانہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، نہ ایذائے مسلم، نہ بڑوں کی بے ادبی، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی، نہ وقت و وحل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہمسر عورتوں سے جائز ہے۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمانوں کا مذاق اڑانا حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی اعزار رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔
کثیر احادیث میں اس فعل سے ممانعت اور اس کی شدید مذمت اور شناعت بیان کی گئی، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو اور نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو کہ جس کی خلاف ورزی کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ یہاں آؤ، چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا، یا اس کو تانا مارنا، یا اس کو آر دلانا، یا اس پر ہنسنا، یا اس کو برے برے القاب سے یاد کرنا اور اس کی ہنسی مذاق اڑانا، مثلا آج کل کے بزعم خود اپنے آپ کو عرفی شرفاء کہلانے والے کچھ قوموں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں اور محض قومیت کی بنا پر ان کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور قسم قسم کے دل آزار القاب سے یاد کرتے ہیں، کبھی تانا زنی، کبھی آر دلاتے، اور یہ سب حرکتیں حرام، گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لہٰذا ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے، ورنہ یہ لوگ فاسق ٹھہریں گے۔ اس طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ تمسخر اور اہانت آمیز القاب سے ان کو آر دلاتے اور تانا زنی کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی رہتی ہے، مگر وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ ان مالداروں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر کے باز نہ آئے تو یقیناً وہ قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بنیں گے، اور دنیا میں ان غریبوں کے آنسو قہر خداوندی کا سیلاب بن کر ان مالداروں کے محلات کو حسو خاشاک کی طرح بہار کر لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے اسے اذیت پہنچے، البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کر دے، جسے خوش طبی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، وہ جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی خوش طبی کرنا سنت بھی ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی خوش طبی کرنا ثابت ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش طبی کرنا سنت مستحبہ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر تم اس بات پر قادر ہو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین قادر تھے کہ مزاح یعنی خوش طبی کرتے وقت صرف حق بات کہو، جس سے کہ دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، وہ مزاح ممنوع ہے جو حد سے زیادہ کیا جائے اور ہمیشہ اسی میں مصروف رہا جائے، اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرنے کا تعلق ہے تو اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے۔ کھیل اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے لیکن ہمیشہ اسی کام میں لگ جانا مذموم ہے، اور حد سے زیادہ مزاح کرنے میں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے اور ہیبت و وقار ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو مزاح ان امور سے خالی ہو جو قابل مذمت نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں بھی مزاح کرتا ہوں
اور میں خوش طبعی میں سچی بات ہی کہتا ہوں، لیکن یہ بات تو آپ کے ساتھ خاص تھی کہ مزاح بھی فرماتے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا، لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ مزاح اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسائیں، خواہ جس طرح بھی ہو۔ اور اس کی وعید بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کی وجہ سے ثریا ستارے سے بھی زیادہ دور تک جہنم میں گرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جائز خوش طبعی کرنے اور ناجائز خوش طبعی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی کے 4 واقعات بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں ہے؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ یعنی آپ نے اس سے وہ سفیدی مراد لی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے ارد گرد ہوتی ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم میں گھلے ملے رہتے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے، ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ اسی طرح نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ انہوں نے پریشان ہو کر عرض کی، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ ترجمہ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35 اور 36 میں، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ آیت کا اگلا حصہ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کبھی دوسرے مومن پر عیب لگاتا ہے تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں تانا دینے کی بہت مذمت بیان کی گئی، یہاں اس سے متعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طعنہ دینے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلائی جائے۔ یہاں آیت میں اس چیز سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں اس عمل کی وعید بھی بیان کی گئی، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ نمبر 2، بعض علماء نے فرمایا، برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا ہے۔ نمبر 3، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں جس سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور وہ اس کو ناگوار ہو، لیکن تاریخ کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں۔
جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوالنورین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو تراب، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیف اللہ تھا۔ اور جو القاب گویا کے نام بن گئے وہ القاب والے کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسا کہ آمش اور اعراج وغیرہ۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ تو اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلواؤ، اور جو لوگ ان تمام افعال سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں، ہر مومن عزت والا ہے۔ نمبر 2، عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ نمبر 3، مسلمان بھائی کو نسبی تانا دینا حرام اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام پھیلی ہوئی ہے۔ نسبی تانا کی بیماری عورتوں میں خاص طور پر زیادہ ہے۔ انہیں اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے، نامعلوم کہ بارگاہ الہی میں کون کس سے بہتر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے تلاوت